بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل، پریشانیاں، دکھ، درد اور آلام کیوں آتے ہیں؟ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کے گناہوں کی جس کا اسے محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک سزا بھی ہوتی ہے۔ مالک فرماتے ہیں، یہ سورۃ النحل ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی کی مثال دی ہے اللہ نے، کانت آمنہ، مطمئنہ، پرسکون تھی، اطمینان اور چین میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا، ان کا رزق، ان کا حصہ، ان کا نصیب ہر طرف سے، من کل مکان، کوئی جہت ایسی نہیں، کوئی رخ ایسا نہیں، کوئی سمت ایسی نہیں جس طرف سے رب ان کو رزق نہ دے رہا ہو۔ فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں سے غلطی یہ ہوئی، اللہ کا کفر یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ انہوں نے رب کا کفر کیا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو رب کی نعمتوں کے ناشکرے ہو گئے۔ جس طرح کی نعمت ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ اعضاء اور وجود، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، ہر عضو کا شکر یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جائے، اور جس سے اسے خود کو یا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے رکنا، یہ شکر ہے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اس بستی والوں نے فکفرت بانعم اللہ، نعمت کی جمع انعم، اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے اور نہ شکری زبان استعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی اس ناشکری کے اوپر ناراض ہو گئے۔ آپ اور میں سب کے سب قرآن کے اوراق سے ہٹ کے جس طرح ٹک ٹاکر ہو گئے ہیں، اور 24 گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے وہ صفحات، دنیا کی بنائی ہوئی بکس، ایجاد کی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کیا ہماری نگاہیں مالک نے اسی لیے دی تھی؟ میں اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، ہم سب اس کٹہرے کے اندر مجرم ہیں، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں اور ناشکرے ہیں۔ اپنی زبانوں کو دیکھ لیں، مالک کا ذکر کتنا، قرآن کا ذکر کتنا، رحمان کا ذکر کتنا، اور اس زبان کے اوپر باقی چیزیں کتنی ہیں۔ اپنے کانوں کو ذرا دیکھ لیں، اللہ کی نعمت تھی، کیسے ناشکری ہوئی، اور ہمارے چہرے کی رنگ اور روغن کی ناشکری کیا ہے۔ ہاتھ کس نے دیے تھے، کس مقصد کے لیے دیے تھے؟ ہم تو مشکل حالات میں بھی شاید اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے قابل نہیں رہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، رب چاہے تو ایک دن میں بھوک دے دے۔ جس طریقے سے چاروں طرف سے بندشیں ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیا سوچا تھا کہ اچانک سب کچھ پوری دنیا اس طرح ہوگی؟ لباس الجوع والخوف، لباس کہتے ہیں جو جسم سے اترے نہ، پہنا ہوا ہو۔ ہمارے اوپر اس وقت جس طریقے سے پریشانی، اچانک دنیا کے جیسے بڑے بڑے سپر سٹورز خالی ہو گئے ہیں، مالز خالی ہو گئے ہیں، گودام خالی ہو گئے ہیں، اچانک یہ سب کچھ کہاں گیا؟ یہ بھوک کا ڈر، یہ کل کی فکر، والخوف، اور بیماری، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بما کانوا یصنعون، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی صنعت ہے۔ ہم نے رب کی مشینری کو جس صنعت میں لگا دیا ہے، جہاں کھپا دیا ہے، سینے سے لے کے دل تلک، پیٹ تلک، اپنے جسم، اپنی شرمگاہ، اپنی رانیں، اپنے پاؤں، قدم، پوری انسانیت جس طرف آ گئی ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس رسول آ چکا تھا جو انہی میں سے تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، پہلی قوموں کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے لائیو جھٹلا دیے۔ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن موجود ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان کشید کیا ہوا، نتھارا ہوا، چیک کیا ہوا، سندن متنن، ضعیف کون سا ہے، کمزور کون سا ہے، اور اس میں موضوع اور من گھڑت کیا ہے، بالکل پراپر صحیح، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کیا ہیں۔ ہم نے سب کو جھٹلایا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایک کام کرو، اب خود حل دیا جا رہا ہے کہ جو نبی آیا ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، جو اس کا پیام ہے اس کو مان لو، اور ایک اور کام کرو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اپنا رزق حلال کرو۔ جب لقموں میں حرام شامل ہو جائے، پھر بیماریاں اندر سے بھی لیتی ہیں، باہر سے بھی لیتی ہیں۔ حلال کھائیے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ،
اگر اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی کرو اور حلال کھاؤ. اللہ سے ڈرا جائے گا. ہم اللہ کی آزمائش کو مذاق نہیں سمجھیں گے. وہ پکڑ ہے. ہمیں اپنے رب کے سامنے رجوع کرنا ہے. اپنے رب سے کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی زبان پہ استغفر اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار اور بعض روایات کے مطابق 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. اپنے گناہوں کی ہر بندے نے کچھ نہ کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس کی تلافی ضروری ہے.